آج ہم جس جاٹ قبیلے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گورایا جٹ۔ گورایا جٹوں کی ایک بہت بڑی گوت ہے اور یہ انڈیا اور پاکستان میں آباد ہیں۔ پاکستان میں یہ بنیادی طور پر پنجاب کے رچنا دواب اور ایک مخصوص علاقہ جس کو گوجرانوالا بار کہتے ہیں، اس میں بہت تعداد میں آباد ہیں۔ گورایا مجموعی طور پر مال مویشی پالنے اور چراہ گاہوں والوں کو کہتے ہیں، جو خطے میں آباد دوسرے جٹوں میں بھی مشترک ہے۔ گورایا جٹ کا نسبی تعلق۔ گورایا جٹ قبیلے کا تعلق چندر بنسی راجاؤں کی گوت سروہا جٹ سے ہے۔ یہ سرسا سے گوجرانوالا کی طرف آئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کا جد امجد سوم بنسی راجا کی اولاد میں سے تھا، جس کے پوتے راجا مل نے 15 نسل قبل لکی تھل میں سکونت اختیار کی تھی، اور ضلع گوجرانوالا میں ان کے 31 گاؤں ہیں اور وہ ضلع کے بہترین کاشتکار ہیں۔ ان کا رسم و رواج ساہی جٹوں قبیلوں والا ہے۔ یہ ضلع کے بہت اچھے کاشتکار اور خوشحال ترین قبائل میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی شادی کی رسوم ساہی جٹوں والی ہیں۔ سیالکوٹ میں پیر مندا کے معتقد ہیں اور جس کی خانقاہ پہ بھیڑ چڑھاتے ہیں۔ ہندو اور مسلمان دونوں ہی اس رسم پر عمل پیرا ہیں۔ ان کے ہاں وراثت کا چونا ونڈ قانون نافذ ہے، مطلب خاوند کے مرنے کے بعد جائیداد کا برابر کا حصہ ہوتا ہے۔ قریبی قبائل جن کا تعلق ہے وہ گورایا قبیلے کا تعلق ساہی جٹوں، ڈھلو جٹوں اور سرویا جٹوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ گوجرانوالا میں اس خاندان کے تقریباً 35 گاؤں تھے۔ بی ایس ڈایا جس نے اپنی کتاب جاٹ دا انسینسٹڈ رولر میں گورایا کے بارے میں لکھا ہے کہ گورایا کو گورایا کے علاوہ گور، کھور، گورو بھی کہتے ہیں۔ یہ قبیلہ 3 صدی عیسوی تک پیچھے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ پٹو لمی نے گورایا نام ایک اور ملک اور گورایا نام کے ایک شہر کی نشاندہی کی ہے۔ اسٹرابو نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ ملک وسط ایشیا میں کوہ پامیر کے وادیوں میں بدخشاں اور خوتان کے درمیان واقع تھا۔ ترین کے مطابق گورایا 2 صدی قبل مسیح میں منندر کی سلطنت میں شامل تھا۔ جنوبی ایشیا میں آنے کے بعد گورایا جٹوں نے جی ٹی روڈ پر لدھیانہ اور جلندھر کے درمیان ایک نیا شہر آباد کیا۔ اس کا نام وسط ایشیائی شہر کے نام پر گورایا رکھا۔ یہ لوگ آج بھی یہاں آباد ہیں۔ امکان یہی ہے کہ گورو، گور اور گوراوی جٹ اور گورایا ایک ہی ہیں، کیونکہ پٹو لمی کہتا ہے کہ اس علاقہ کو دریائے گورایوس سیراب کرتا تھا۔ مارکنڈیا پران گھور اور گھوراہا کا الگ الگ ذکر کرتا ہے۔ حاصل بحث یہ ہے کہ گورایا بادشاہ ملک اور قوم کے لیے استعمال ہوا، جو گورایا کی شروع دن سے حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے۔ آج بھی یہ قبیلہ بہت مضبوط مقام رکھتا ہے۔ گورایا کا مطلب لغوی معنی جو ہے وہ نیل گائے کے ہیں، جو گنگن اور جمن سے سندھ ساگر دوآب تک وسیع پیمانے پر پائی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر لال بخش نائچ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ گورایا قبیلے کا شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام سے سورج مکھی سے ملتا ہے۔ سورج بنسی جٹوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سورج مکھی کا بیٹا راجا کرن تھا اور راجا کرن کا بیٹا راجا چندر سین تھا۔ راجا چندر سین کا بیٹا گواسین، گواسین کا بیٹا جو تھا کواسین، اب کواسین کا بیٹا ددوشی اور ددوشی کا بیٹا ردوشی کا بیٹا بارجرارج کا بیٹا تلمیر راج کا بیٹا جو تھا وہ ہمسراج تھا۔ ہمساراج کا بیٹا مہندر راج کا بیٹا حشمت راج، اور حشمت راج کا بیٹا بھورا راج کا بیٹا سلامو راج کا بیٹا نرمل راج کا بیٹا نیلا راج،
نیلا راج کا بیٹا ہمسا راج کا بیٹا مول راج کا جو بیٹا تھا چالک راج کا بیٹا سوتک راج کا بیٹا سرویا کے بیٹے مال راج بال راج گرایا راج ڈھلوں راج باگڑی راج تن رائے گتوال رائے جام رائے تتر رائے سرائے کے بیٹے تھے، اور موگڑ رائے کلیار رائے سانسی رائے سوترک کے بیٹے تھے، اور سارے ملہی جٹ کے بھائی تھے۔ اور گرایا رائے کے بیٹے گوری رائے گورما رائے گودرا رائے گرداری رائے گرانا رائے گرایا رائے سر گرایا رائے سین گرایا تاری عالمی گرایا، یہ سب گرائے کے بیٹے تھے۔ ان میں سے گوری رائے کی نسل سے میرپور ماتھیلوں میں آباد ہے۔ گرایا تاری کی نسل میرپور سید پور میرج اور کراچی میں آباد ہے۔ گرانا کی نسل حیدرآباد ہالہ ٹنڈو اللہ آباد میں آباد۔ گرایا سندھ کا قدیم جٹ قبیلہ ہے۔ مردم شماری 1901 کے مطابق گرایا قبیلہ 1901 کی مردم شماری کے مطابق جٹ ہے، اور ان کی تعداد ضلع کے حساب سے لکھی گئی ہے اور مذہب کے حساب سے بھی لکھی گئی ہے۔ جیسے کہ ضلع سیالکوٹ میں مسلمان جو تھے وہ تھے 4647 اور سکھ 681 تھے۔ گجرانوالہ میں جو لکھی گئی ہے ان کی تعداد وہ 1300 اور جو 1300 مسلمان تھے اور 2062 سکھ تھے۔ ایسے ہی دوسرے اضلاع میں بھی لکھی گئی ہے تعداد۔